جزاک اللہ. انشاءاللہ یہ آخری 2 سوال ہوں گے. جی. میرا سوال نکاح کے تعلق سے ہے. پہلے میں نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو. نبی نے ایک حدیث سنائی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ڈالی ڈالی لڑکا رہیں گا اور پتا پتا لڑکی. اور دوسرا نبی نے ایک سنت بتائی ہے کہ ہر شخص کو 4 شادی کی اجازت کرنا چاہیے. تو عنوان سے جو شہوت کا عنوان تھا اس سے متعلق عنوان تھا. میرے دوست لوگ یا میں یا فیض بھی بہت جنے ایسے ہیں جو شادی کر سکتے ہیں اور وہ شادی نہیں کرتے ایک ہی شادی پہ. اور ہماری خواتین بھی اس سے سمجھو ناراضی رہتی ہے. اور حضرت ماں خدیجہ کی ایسی ماں عائشہ کی ایسی خواتین کیوں نہیں ہے آج کل کی ہماری میں. بھائی کا ایک سوال تھا اور میں امید کر رہا تھا کہ یہ شاید 27 کو آتا، مطلب 2 دن پہلے جب سنت نکاح ہمارے نکاح کیسے تو ایک الگ بات ہے. بہرحال بھائی کو ایک مختصر سا جواب دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جہاں آپ دوسرے نکاح کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو سماج میں ہم رہتے ہیں اس میں بہت سارے اپنے مسائل ہیں جو ہمارے اپنے خود ساختہ گڑھے ہوئے مسائل ہیں. جو آپ نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ مثالیں بہت اونچی مثالیں ہوگی امت کی ماؤں کے لیے. آج کل ہمارے لیے دینا بھی وہ بولتے ہیں اتنی بڑی مثالیں تم صحابہ جیسے کیوں نہیں بنتے ہو. مطلب یہی کہ اگر ہم کو عمل نہ کریں تو وہ بھی عمل نہیں کریں گے اس چیز پر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوگی جس کو ہم نے ترک کر دیا، جس کے نتیجے میں ہم خود اس کا نقصان بھگت رہے ہیں. اور یہ ایک طرح کا حل ہے. سنت نکاح مجھے وقت نہیں ملا، یہ ایک طرح کا حل ہے بہت سارے سماجی مسائل کا کہ بہت ساری عورتیں اس وجہ سے نکاح نہیں کر پاتی ہیں بیچاریاں کہ جہیز کی ایک تو لعنت ہے، عمریں ان کی گزر گئی ہے، شوہر کا یا تو انتقال ہو گیا ہے، مطلقہ ہے، آلریڈی جو کماری لڑکیاں ان کے نکاح نہیں ہو رہے تو ان سے کون نکاح کریں گا؟ زندگیاں گزار رہی ہے اپنی پریشان حال. ظاہر سی بات ہے یہ عورتیں چاہے ایک انسان کماری سے نکاح کرے، مطلقہ سے کرے، بیوہ سے کرے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ عورتیں پھر نو مسلموں کا الگ آج کل ماشاءاللہ الحمدللہ ایک باڑ جیسی لگی ہوئی ہے. جو لوگ حق کو قبول کر رہے ہیں ان کا الگ پریشر ہے اور ظاہر سی بات ہے قبول کرتے ہوئے ہمارا حصہ بن جاتی ہے. تو یہ سب کے لیے ایک سلوشن ہے. تو نکاح ایک سے زائد نکاح ایک سلوشن تھا، لیکن آج کے زمانے میں ایک سے زیادہ نکاح ایک پرابلم ہے. چھوٹا موٹا پرابلم نہیں، وہ اس حد تک پرابلم ہے کہ آپ اپنے آپ کو جیل میں تصور کر سکتے ہیں اس پرابلم کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس حد تک یہ ایک سیریس ایشو ہے. صحابہ کے زمانے میں جو آیتیں نازل ہوئی کہ تم نکاح کرو 4 2 3 3 4 4 اور انصاف نہ کر سکو تو ایک، تو صحابہ میں سے بہت سارے لوگ گھبرا رہے تھے کہ اب میری بیویاں 4 سے زیادہ کتنوں کو طلاق دینا پڑے گا. چونکہ اس معاشرے میں لمٹ لیس معاشرہ تھا، اس میں کوئی حد نہیں تھی اوپر نکاح کی، اپر لمٹ نہیں تھی. سمجھ رہے آپ؟ اسلام نے اپر لمٹ بتا دی کہ میکسیمم 4 اپر لمٹ ہے یہ. تو صحابہ سے لیکن یہ کہا جو ہوا سو ہوا، پچھلا وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ اطمینان میں آگے کہ اب نہیں، لیکن اس کے بعد پھر اتنا. تو اس معاشرے میں آپ دیکھیے بہت سارے مسائل کم تھے، بہت سارے مسائل کم تھے جو آج کے معاشرے میں نظر آتے ہیں. جو بہت سارے مسائل ہیں وہ اس لیے کہ ان کے پاس اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے فوراً کوئی کھڑا نکاح کے لیے، اگر مطلقہ ہو جاتی ہے تو عدت گزرتی شادی ہونا معلوم. بلکہ حالت یہ تھی کہ جس کے شوہر کا شہادت ہو جاتی تو اس کے لیے تو رشتوں کی لائن لگ جاتی، اس خاتون کی عدت گزرتی، لوگ چاہتے ہیں مجھ سے نکاح کریں. اور آج مسئلہ یہ ہے مطلقہ کا تو سوال ہی نہیں، کماریوں کی نہیں ہو رہی، بیواؤں کا تو سوال ہی نہیں، نو مسلمہ کا تو سوال ہی نہیں. لہٰذا اب یہ عورتیں کہاں جائیں؟ ہم بولے نہیں، یہ سیکنڈ میرج کا تو مت بولیے، کوئی دوسرا کرے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. لیکن اس کی وجہ سے جو برائیاں پھیل رہی ہیں نا، وہ برائیوں کو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک یہ مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے. کچھ نہیں کر پا رہے. جو برائیاں پھیل رہی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ عورتوں کی تعداد عموماً ہر امت میں زیادہ ہے مردوں سے. مسلمانوں میں تو الحمدللہ وہ قتل نہیں کرتے تو اور زیادہ ہے. تو اب کیا کریں گے زائد عورتوں کا؟ بتائیے، اب کوئی حل نہیں. تو ایک سے زائد نکاح حل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں. مرد کے لیے بھی کنڈیشنز ہیں کہ انصاف پسند ہو، اتنی انکم گروپ ہو کہ وہ اس کو دے سکتا ہو، ٹھیک ہے، مطلب ایک سے زیادہ بھی ہو، پھر جسمانی طور سے اتنا مضبوط ہو کہ 2 بیویوں کو سنبھال سکتا ہو. بہت ساری چیزیں کنڈیشنز ہیں پریکویزٹ. لیکن ہمارے پاس ایسے بہت کم لوگ نظر، 1000 میں 1 بھی نہیں ہوں گا، میں 1000 میں 1 بھی غلط ہے، لاکھوں میں کچھ ہو سکتے کچھ لوگوں. بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے، بہت سارے مسائل کا یہ حل ہے، لیکن بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے اس پہ کچھ لیکچرز بہرحال دیے ہیں. اب رہا مسئلہ یہ کہ آپ نے کہا فیصلے کیوں نہیں کرتے اور میرے دوست وغیرہ کیوں نہیں کرتے، تو رہا مسئلہ یہ کہ بہت سارے مجھ سے بولتے ہیں کہ آپ سیکنڈ میرج پہ اتنے بیانات دیے، آپ نے خود کیوں نہیں کیے. تو میں نے کہا کوئی عمل خود نہ کر سکے تو کیا بولے بھی نا، کم از کم اتنا حق بھی نہیں ہے اس کو بولنے کا. ٹھیک ہے، لیکن کنڈیشنز ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہر شخص کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن بہرحال جو کر سکتا ہے سارے کنڈیشنز کے ساتھ یاد رکھیے، پہلی بھی ظلم نہ کرتے ہوئے، اس کو تکلیف نہ دیتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں تو بہرحال انشاءاللہ جیسے یہ ایک مسئلے کا حل ہے، صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے بھی یاد رکھیے، انسانیت کے لیے. اس لیے کہ جب ہم یہ چیز کریں گے نا تو ہو سکتا ہے بہت سی کمیونٹی جہاں یہ مسئلہ ہے نکاح کا نہیں ہوگا تو وہ اس کمیونٹی میں اس لیے آئیں گے کہ نکاح ہو جاتا ہے آسانی سے. اور یہ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ 1-2 جگہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال بہت سارے مسائل کا یہ حل ہے، لیکن بہرحال ہم لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں. ہو سکتا ہے آج علم حاصل کرے آنے والی نسلوں میں یہ چیز عام ہو اور
یہ بہت زیادہ دائر نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں 40-50 سال پہلے ہر کوئی بولتا ہمارے 2 نانی تھے, ہمارے 2 دادی تھے, ہمارے یہ اتنے تھے, وہ فلاں, کامن تھا یہ. لیکن بہرحال آج کل بہت ان کامن ہو گیا, 1950 کے بعد بہت ان کامن ہو گیا. تو بہرحال ہو سکتا ہے پھر لوگ سمجھیں اور پھر ضرورت پڑنے پہ بہرحال وہ کرتے جائیں.